الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے ہمیں خصوصی حصہ عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ کی عظیم اس مقدس مشن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں آج اس مقدس مشن کے لیے جس کے لیے ہم حاضر ہیں اس میں اپنی دلچسپی پیدا کریں اور اس کے جو مفاہیم و مطالب ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صرف کائنات میں ایک ہی ہے۔ اللہ کریم نے کثیر تعداد میں انبیاء مرسلین اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے بھیجے، لیکن وہ آتے رہے، اپنا اپنا زمانہ پورا کرتے رہے اور اس دنیا سے جاتے رہے۔ بعض رسول کسی علاقے کے لیے ہوتے تھے، بعض رسول کسی خطہ کے لیے ہوتے تھے، بعض رسول کسی ملک کے لیے ہوتے تھے اور ان کا زمانہ پھر ختم ہو جاتا تھا، لیکن اللہ کریم جل وعلا نے مدینے والے کو وہ نبوت کا تاج عطا فرمایا جو صبح قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے وہ سونا نظریہ اور وہ سونا عقیدہ عطا فرمایا، وہ عقیدہ جو ایمان کا بنیادی جز ہے، جس کے بغیر ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔ وہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس عقیدہ ہے، جس کے لیے سلف صالحین نے، اولیاء کاملین نے، صحابہ نے، تابعین نے قربانیاں دی ہیں۔ آج اس 11ویں شریف کے مقدس موقع پر جہاں پہ یہ ماہانہ سلسلہ ہے، وہیں پہ ہمارا ایک تسلسل ہے کہ ہم اپنے عقائد و معاملات کو بیان کرتے ہیں۔ آج وہ مقدس دن ہے جس دن میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے اسلاف نے 7 ستمبر کو 1974 کے اندر آئین پاکستان میں ایک قرارداد پیش کی، جس میں آج اگر غور کیا جائے تو ان کی کتنی محنتیں ہیں، کتنی کاوشیں ہیں کہ وہ فیصلہ جو قرآنی فیصلہ تھا، وہ فیصلہ جو ایمانی فیصلہ تھا، وہ فیصلہ جو رب کے قرآن میں بھی تھا، نبی کے فرمان میں بھی تھا، لیکن کمی تھی تو صرف آئین میں کمی تھی تو صرف قانون میں کمی تھی۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے اسلاف نے اتنی قربانیاں دی کہ قربانیاں دے دے کے آخر میں آج کی شام 7 سپتمبر 4:35 پہ آخر وقت کے حکمرانوں کو اس چیز پہ مجبور کر دیا کہ وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ قادیانی ایک ایسا فتنہ ہے جن کا اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ مقدس دن ہے جو عہد وفا کا دن ہے، یہ وہ مقدس دن ہے جس دن میں اللہ کریم نے اہل اسلام کو یہ اعزاز بخشا، یوم تحفظ ختم نبوت، یوم تحفظ ناموس رسالت، یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا دن ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہماری نسلوں کو بھی اس عقیدے کی پاسداری عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی چند ایک آیات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے چند ایک اقتباسات آپ کے سامنے نظر کر کے انشاءاللہ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور پہلا جو جملہ ہے اس کی تاثیر دیکھیے، فرمایا ما کان محمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بالغ مردوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے باپ نہیں، بلکہ فرمایا
احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وخاتم النبیین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم نبوت کو جو تاج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کے سالار ہیں، ختم نبوت کا صحرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ سجدہ ہے، یعنی نبیوں کے اندر، رسولوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہے۔ اور فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ، اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے لحاظ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کثیر تعداد کے اندر مفسرین نے اس کا معنی بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ آیت حضرت زید بن حارثہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہے تھے، یعنی اپنے نانکے خاندان کی طرف جا رہے تھے۔ زمانہ جاہلیت تھا، چوریاں ہوتی تھی، لوگ جب سامان لوٹتے تھے تو بچے بھی لوٹ لیتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کو جب ڈاکہ ڈلا تو ان کو اپنی ماں سے چھین لیا گیا۔ اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوری کر لیا گیا۔ اس وقت غلامی کا دور تھا، غلام بکتے تھے، بچے بکتے تھے۔ اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتے بکاتے مکہ کی منڈی میں آ گئے۔ حضرت حکیم بن حزام نے آپ کو خریدا، اور پھر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بھی ہیں، امہات المومنین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، مومنوں کی ماں ہے، آپ نے حضرت حکیم بن حزام نے پھر اپنی پھوپھی کو پیش کیا، یعنی اس غلام کو، اس بچے کو حضرت حکیم بن حزام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیش کیا۔ بچے تھے، بچپن کا زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا، تو چونکہ یہ غلام تھے، اچھے تھے، بچپن سے اچھے کام کرتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا کہ یہ خادم ہے، اچھا کام کرے گا، آپ اسے قبول فرما لیں۔ اب فطرت کا تقاضا ہے، اولاد سے والدین کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ اب ان کے جو والد صاحب تھے، والدہ تھی، وہ بھی روتی تھی، والد صاحب بھی روتے تھے، رو رو کے اپنی آنکھوں کو سجاتے تھے۔ ان کے والد صاحب ان کی یاد میں، حضرت زید بن حارثہ کی یاد میں دن رات کو روتے تھے اور شعر پڑھتے تھے۔ ان کثیر تعداد کے اندر آپ کے اشعار منقول ہیں کہ فرماتے تھے کہ میں اگر اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں تو سواریاں تھک جائیں گی، لیکن میں نہیں تھکوں گا۔ مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ آپ ہیں تو میں وہاں پہ پہنچ جاؤں گا، اگر مجھے پہاڑوں پہ چڑھنا پڑے، جوتیاں ٹوٹ جائیں گی، میرے پاؤں پھٹ جائیں گے، لیکن میں پھر بھی اپنے لال کی تلاش ضرور کروں گا۔ اتنی محبت، اتنی عقیدت تھی، اور روتے بھی تھے، ساتھ میں شعر بھی پڑھتے تھے، گلیوں میں چکر بھی لگاتے تھے۔ کہتے ہیں جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو پھر بھی مجھے زید بن حارثہ کی یاد ستاتی ہے۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو ہواؤں سے بھی مجھے زید بن حارثہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے تو پھر بھی زید بن حارثہ یاد آتا ہے۔ یعنی اس قدر محبت تھی، لیکن دراصل آپ غلام تھے، اور کہتے ہیں مجھے اب پتہ نہیں ہے کہ حضرت زید بن حارثہ بھی اس دنیا پہ زندہ بھی ہیں، یہ اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، دوسری دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل میں محبت ہے، آنکھوں میں انتظار ہے، اور سینے میں ایک درد ہے، وہ اپنے بیٹے کی تلاش ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کی تلاش کے لیے در بدر چکر لگاتے ہیں۔ آپ کے چچا یعنی حضرت زید بن حارثہ کے حج کرنے کے لیے مکہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پہ یہ بھی روایت منقول ہے، اور دوسری یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ جب تشریف لے گئے تو وہاں پہ انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت زید بن حارثہ ماہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پہ مامور ہیں۔
اور اتنا سونا کام کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو آ کے واپس آپ کے والد صاحب کو بتایا۔ ایک روایت میں کہ آپ کے چچا نے آ کے آپ کے ابا جی کو بتایا کہ زید بن حارثہ مل گیا ہے، اب اس کو ہم نے خرید کے لانا ہے، اس کے لیے تیاری کیجئے، سامان تیار کیجئے، مال تیار کیجئے۔ آپ کے پاس جو کچھ تھا، مال تھا، متاع تھا، سامان تھا، کچھ جگہ بیچی، پیسے جمع کیے۔ یہ مال ہی بات ہی ایسی تھی کہ پیسے جمع ہوں گے تو پھر ہی اس غلام کو خرید کے لایا جائے گا۔ اب مال جمع کیا، جیب میں ڈالا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہا ہم آپ سے کام آئے ہیں، پہلے ہم سے یہ مال لے لیجئے، پیسے لے لیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پیسے دے رہے ہو، کام بتاؤ، کیا پتہ کوئی ایسا کام ہو جو بغیر پیسوں کی حل ہو جائے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ سب کی بگڑیاں بنتی ہیں، سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کوئی کام ہے تو ویسے ہی بتا دو، پورا ہو جائے گا، تو نہیں، کہتے ہیں یہ کام پیسوں کے بغیر پورا ہونے والا ہے ہی نہیں، آپ ہم سے پہلے مال لے لیں پھر باقی بات ہوگی۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پیسے اپنے پاس رکھو، پہلے بات بتاؤ، تم مال اپنے پاس رکھو، کس لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں باپ ہوں، میرا بیٹا گم ہو گیا، یہ چچا ہیں اس کے، ہمارا بیٹا گم ہو گیا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں مامور ہے، وہ آپ کے پاس ہے، آپ عرب کے تاجدار ہیں، آپ ویسے بھی بڑے لجپال ہیں اور ویسے بھی غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی تلاش کر لیں، اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نام بتاؤ، آپ نے فرمایا زید، اور میں کوئی بات نہیں، ابھی زید کو بلاتے ہیں۔ آپ نے اپنے غلام کو بلایا، حضرت زید حاضر ہوئے، کہا زید بتا، یہ تیرے باپ ہے، یہ تیرا چچا ہے، کیا واقعی اسی طرح ہے؟ کہنے لگے جی ہاں یا رسول اللہ، واقعی اسی طرح ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے۔ سینے ملے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک کثیر تعداد کے اندر جو ایک سفر تھا وہ طے کرنے کے بعد، ایک لمبا عرصہ باپ کا بیٹے سے جدا رہنے کے بعد، ایک کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں، اہل نظر بیٹھے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہتے ہیں پتر ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ ایک نظر زید بن حارثہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، ایک نظر مدینے کے تاجدار کو دیکھتا ہے، ایک نظر ختم نبوت کے تاجدار کو دیکھتے ہیں، ایک نظر اپنے باپ کو دیکھتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے اب ایک طرف باپ ہے، ایک طرف ماہ مدینہ ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا ہم تمہیں لینے آئے ہیں، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، آپ کی ماں آپ کی مشتاق ہے۔ حضرت زید بن حارثہ، اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ اگر کہتا ہے تو جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، پیسے بھی تم ساتھ رکھو، اپنے پاس ہی رکھو، بیٹا اگر تمہارا جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میں اس کو روکوں گا نہیں۔ اب زید بن حارثہ کو باپ کہتا ہے کہ پتر چل چلے۔ اب زید بن حارثہ اپنے باپ اور چچا کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑ غلامی کی زندگی، کافی تم نے غلامی کی زندگی گزار لی ہے، اب آزادی کی زندگی گزارنا، ہم تجھے نیچے ہی نہیں اترنے دیں گے، تیری خدمت کریں گے، تیری عزت کریں گے، تیری تکریم کریں گے، تو اپنے گھر میں جائے گا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں یہ وہ در ہے، ماہ مدینہ کا وہ در ہے جس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ ماہ مدینہ کا در، میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پر میں سنیا تیرے ٹکڑے کھا کے پھر اور کسی کی جھڑکیاں کھائیں، پھر کسی کی اور کے در پہ چلے جائیں، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف چچا ہے، ایک طرف حضور علیہ السلام ہے۔ کہا ابا جی میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں حضور کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ جب باپ نے دیکھا تو کہا غلامی کی زندگی گزارو گے، آزادی کو چھوڑ کے غلامی کو ترجیح دے رہے ہو۔ فرمایا ابا جی آپ کو کیا پتا ہے ماہ مدینہ کے قدموں میں وقت گزارنے کا کتنا مزہ ہے۔ اگر 1000 باپ بھی ہوتا، اس کی محبت ہوتی
اور ایک طرف ماہ مدینہ کی محبت ہوتی تو میں ایک ایک کر کے باپ کو تو چھوڑ سکتا تھا لیکن ماہ مدینہ کے در کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اب آپ کا یہ طریقہ ہے، آپ کا یہ نظریہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں، میں ماں کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں تاجدار ختم نبوت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں حضور نبی رحمت کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کو لے جاؤ، جانا چاہتا ہے گھر چلا جائے، ماں کو ملے باپ کو ملے، آپ کے پاس رہے، جب تک آپ کے پاس وقت گزارنا چاہتا ہے گزارے، جب میرے پاس آنا چاہتا ہے میرے پاس آ جائے۔ اب یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب ہیں، انہوں کا ہاتھ حضور علیہ السلام نے پکڑا اور کعبہ کے سامنے جا کے اعلان کیا، فرمایا دنیا اے غلاموں بتاؤ یہ کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا اے غلاموں بتاؤ یہ کون ہے؟ تو سب نے کہا یہ آپ کا غلام زید ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا غلاموں یاد رکھنا یہ میرا غلام تھا، لیکن اب میں یہ تمہارے سامنے ایک اعلان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا اے غلاموں یہ یاد رکھنا یہ زید بن حارثہ یہ جو میرا غلام تھا یہ میرا غلام نہیں بلکہ میرا بیٹا بھی ہے، یہ میرا غلام نہیں یہ میرا بیٹا بھی ہے۔ فرمایا یاد رکھنا یہ زید بن حارثہ جو پہلے میرا غلام تھا، فرمایا پہلے بھی بڑی اچھی خدمات ہیں، لیکن دیکھو نا حضور علیہ السلام سے جو بندہ وفا کرتا ہے نا، جو اس در پہ آ جاتا ہے پھر مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے، مالک پھر کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور اعلان کیا، فرمایا آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں ان کا نکاح ہوا، ان کی بالغ ہوئے، شادی ہوئی۔ آئے مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی جب شادی ہوئی تو حضرت زینب کے ساتھ، اور یہ عرب کا یہ رواج ہے، یہ 2 3 شادیاں کرتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، پھر شادی کر لیتے ہیں۔ اب ان کا کوئی معاملہ ہوا، اللہ بہتر جانتا ہے، انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ اب جب طلاق دی تو ان کی زوجہ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے جب نکاح کیا تو جو یہود تھے انہوں نے اعتراض کیا، کہا دیکھو کہ اپنے بیٹے کی بیگم کے ساتھ زوجہ کے ساتھ نکاح کر لیا، حضرت زید کی اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو اس پہ اعتراض تو یہود نے کیا تھا، لیکن رب کائنات نے جواب دے دیا۔ فرمایا حضور علیہ السلام کی جو ذات ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا تھا، حرم کعبہ میں امت کو بتایا تھا یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اب رب کا قرآن کہتا ہے، فرمایا یہود تم میرے مدینے والے پہ اعتراض کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ان کا اپنی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، فرمایا ان کا کوئی بیٹا جوان ہوا ہی نہیں جس کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا ہو۔ کائنات کو جلال آیا، رب کائنات اگر یہاں تک بھی جواب دے دیتا تو کافی تھا۔ فرمایا حضور علیہ السلام کا کوئی بالغ بیٹا نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، فرمایا یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور فرمایا ان پہ ختم نبوت کا تاج ختم ہوتا ہے، ان پہ ختم نبوت ختم ہے۔ اگر حضور کا کوئی بیٹا بھی نبی نہیں ہو سکتا تو پھر مرزا قادیانی کہاں سے نبی ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان پہ نبوت ختم ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ کو قیامت سے ہی ازل کے فیصلوں کا پتہ تھا، قیامت سے ہی اللہ کریم کو پتہ ہے کہ ہم نے نبیوں کو کیسا کیسا زمانہ دینا ہے، لیکن آپ کو، آپ کا اور میرے آقا کا جو زمانہ ہے وہ محدود نہیں ہے۔ اللہ فقہ حبیب علیہ السلام کو رب نے وہ زمانہ دیا، فرمایا کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، اور زمانے بدلتے رہے
لیکن ماہ مدینہ کا جو نبوت کا سسٹم ہے اللہ نے وہ تبدیل نہیں فرمایا. فرمایا قیامت تک ولایت تو مل سکتی ہے لیکن نہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے نہ کسی کو رسالت مل سکتی ہے. حضور علیہ السلام کے غلاموں، یہ قادیانی یہ ختم نبوت کے بھی غدار ہیں، یہ آئین کے بھی غدار ہیں، ناموس رسالت کے بھی غدار ہیں، یہ گستاخ ہیں رب کے قرآن کے بھی، نبی علیہ السلام کے بھی، حضور علیہ السلام کے بھی، اور امام تمام ائمہ کے بھی. یعنی کہ ان کا نظام اور ان کے جو اقوال ہے وہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، مسجد میں وہ بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن ہمارے اسلاف نے ان کا جواب دیا اور امت کو بتایا کہ ختم نبوت کا جو تاج ہے حضور علیہ السلام پر ختم ہے. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت سے 30 دجال نکلیں گے. کتنے؟ 30 دجال نکلیں گے. فرمایا 30 دجال نکلیں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں. لیکن آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میں ختم نبوت کا تاجدار ہوں، مجھ پہ اللہ نے ختم نبوت ختم کر دی ہے، میرے بعد کسی قسم کا نہ ذلی نبی ہوگا، نہ بروزی نبی ہوگا، نہ اصلی نبی ہوگا، نہ نبی کا سایہ آ سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ کریم نے جل مجد العظیم نے اکملت لکم دینکم واتممت علیہ نعمتی کہہ کے یہ فیصلہ کر دیا ہے شریعت ختم ہو چکی ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، رسالت ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد نہ کوئی ذلی نبی ہے، نہ کوئی برزوی نبی ہے، نہ کوئی بروزی نبی ہے، نہ کوئی اصلی نبی ہے، نہ کوئی نبی کا سایہ بن کے آ سکتا ہے، بلکہ اللہ کریم نے حضور نبی رحمت شفیع امت پہ نبوت کا تاج پہنا کے قیامت تک یہ اعلان کر دیا ہے محبوب آپ کو جو نبوت دی ہے وہ محدود نبوت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے آپ کو ہم نے نبوت کا تاج عطا فرما دیا ہے. اور قیامت کے دن بھی ہم آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ اسی طرح اٹھائیں گے، آپ کو خاتم النبیین ہی کہہ کر اٹھائیں گے. اور میرے غلاموں اس عقیدہ کی آپ یاری کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اس ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جتنی قربانیاں دی ہیں، تمام غزوات کی اگر تعداد کاؤنٹ کی جائے، تمام غزوات کی جتنے صحابہ شہید ہوئے تمام غزوات میں ان کی تعداد ایک طرف ہے. اور ختم نبوت کے لیے حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ فتنہ آج تک نہیں ہے، کل تک نہیں ہے، بلکہ یہ فتنہ محبوب علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے. صحابہ نے دفاع کیا، تابعین نے دفاع کیا، تبع تابعین نے دفاع کیا، اولیاء کاملین نے دفاع کیا، اور آج بھی اس دفاع کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ نے جنگ یمامہ میں حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں 1600 سے زائد صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اتنے کثیر تعداد میں صحابہ نے مسیلمہ کذاب کا قصہ تمام کیا. وہ بھی کہتا تھا میں بھی نبی ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، حتیٰ کہ وہ بندہ ہے جس نے محبوب کا زمانہ دیکھا ہے اور محبوب کے کرامات دیکھے ہیں، محبوب کے معجزات دیکھے ہیں. لیکن پھر بھی حضرت صدیق اکبر کے زمانہ میں پھر لوگوں نے اس کی حمایت کی. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ نے اس کا کام تمام کیا. یہ فتنہ، اس کا مقابلہ کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے. اپنی اولاد کو اپنے علاقہ میں اور گلی محلہ میں جو لوگ کہتے ہم آمدی ہیں اور دوسرا نام لیتے ہم آمدی ہیں، محبوب کے غلاموں یہ یاد رکھنا آخری جملہ ہے، کسی قسم کا کوئی آمدی نہیں ہے. آمدی وہی ہے جو مدینے والے کا غلام ہے. آمدی کون ہے؟ جو مدینے والے کا غلام ہے. آمدی کون ہے؟ جو مدینے والے کا غلام ہے. قادیانی آمدی نہیں ہے، آمدی ہم ہیں. آمدی اور احمد مدینے والے کا نام ہے. ہم آمدی ہیں، ہم محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں. ہم نقلی نہیں ہیں، ہم اصلی محبوب علیہ السلام کے پکے سچے غلام ہیں. اور کسی کو آمدی کہلانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ہم زندہ ہیں. ہم ہر میدان میں اعلان کر رہے ہیں کوئی آمدی نہیں ہے، آمدی اصلی ہم ہیں.
اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا تعلق مدینے والے سے کل بھی پکا تھا، آج بھی پکا ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ العظیم اس عقیدہ کے لیے اپنی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا جدوجہد۔ اور آخری جملہ پیر میرے علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا آپ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، جو ختم نبوت کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ گلیوں میں بھی موجود ہے، فتنہ محلوں میں بھی موجود ہے۔ آج 7 سپتمبر کو جو عظیم دن ہے، اس دن میں پیر میرے علی شاہ صاحب کا یہ جملہ ایمان کے اور دلوں کی چاشنی کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کی پشت پہ مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم اگر ختم نبوت کا کام کریں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ ایک نعرہ بلند کر اختتام کرتے ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کھڑے ہو انشاءاللہ، صلاۃ والسلام کے چند اشعار ایک شعر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔